اس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب سے حوالہ پیش کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اب یہاں میرا سوال مرزا سے ہے، میں ابھی خلق و افعال عباد کا حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ روافض کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے. اب رہ گئی بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی علی سبیل تنزل، اس روایت کی بات کریں سنن الکبریٰ بہقی کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھیں جن خوارج کی اس روایت میں بات ہو رہی ہے وہ عامر بن نجدہ حروری کی بات ہو رہی ہے. خوارج کے 5 گروہ ہیں، عبادیہ، حروریہ، ازارقہ، نہروانیہ اور نجدات. یہ جو نجدات ہیں بنیادی طور پر خوارج سے ان کی انفرادیت ہے وہ یہ کہ یہ باقی مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے. نجدات نہ تو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں اور نہ ہی باقی مسلمانوں کی تکفیر کرتے. باقی ان کے نظریات وہ عقائد و نظریات خوارج والے تھے، وہ تکفیری نہیں تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اس وقت وہ زمانہ وہ عامر بن نجدہ حروری کا تھا جس زمانے کی یہ روایت ہے. لیکن اس روایت کی ہم جب اسنادی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. مرزا صاحب کو چیلنج ہے، اگر مرزا میں کوئی علمی دامخم اور مرزا کے کسی چیلے چمچے اور کسی فالور میں دامخم ہے تو سامنے آئیں اور اس روایت کو صحیح ثابت کریں. اس روایت میں عبداللہ بن عمر کے شاگرد نافع سے بیان کر رہے ہیں یونس بن عبید. یونس بن عبید مدلس ہے اور وہ مدلس ہیں کہ یہ فتح المبین کتاب ہے مرزا جلمی کے بابا زبیر بن زئی کی. اس کتاب کے صفحہ 48 پر لکھا ہے کہ یونس بن عبید وہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں. پہلی بات تو یہ. اور اس روایت میں یونس بن عبید نافع سے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. لوگوں کو پٹی یہ پڑھاتا ہے اور جناب ڈڈورا پیٹتا ہے کہ ان والی روایت مقبول نہیں ہے، ان والی روایت مدلس کی، ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہے اور وہ بھی طبقہ ثالثہ کا. تمہارا بابا زبیر زئی کہہ رہا ہے یونس بن عبید کو طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے. اور پھر اگلی بہت بڑی اس میں جو علت اور کمزوری ہے اس روایت کے اندر وہ ہے کہ یونس بن عبید نے نافع سے سنا ہی نہیں ہے. یونس بن عبید کا نافع سے سماع ثابت نہیں ہے. اور اس پر بڑے بڑے اجلہ ائمہ، محدثین اور نقاد علماء کے حوالہ جات موجود ہیں. اس میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حافظ صلاح الدین کیکلدی المتفا 761 ہجری کی کتاب ہے جامع التحصیل فی احکام المراسیل، مرسل روایتوں کے احکام کے بیان میں یہ کتاب. اس کتاب کے صفحہ نمبر 377 پہ حافظ علاء الدین کیکلدی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لم یسمع من نافع شیئا. یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا. یونس بن عبید کا حضرت نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے امام بخاری، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حاتم اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ سے ثابت ہے، صراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے تقریب التہذیب کے نام سے. اس میں جو ہے وہ 5 کتابیں جمع ہیں اور اس میں یہ واضح طور پر امام ابو زرہ کی مراسیل جو ہے اس کے حوالے سے صفحہ نمبر 687 پہ لکھا ہے کہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لم یسمع من نافع شیئا انما سامع من ابن نافع عن ابیہ. یونس بن عبید نے نافع سے کوئی حدیث نہیں سنی، نافع کے بیٹے سے سنی ہے. وقال یحییٰ بن معین و ابو حاتم لم یسمع منہ شیئا. امام ابو حاتم اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا. اور آگے چلیے. وقال ابو داؤد لم یسمع یونس بن عبید من نافع شیئا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ سے امام ترمذی نے کتاب العلل میں ذکر کیا قال البخاری کما فی علل الترمذی لا اعرف لیونس بن عبید سمع من عطاء بن ابی رباح وما ارى یونس بن عبید سامع من نافع. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید نے عطاء بن ابی رباح سے اور یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا. تو یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے.
یہ حدیث ہی ضعیف ہے، بلکہ مرزا کی زبانی یہ جعلی حدیث ہے، جعلی روایتیں پیش کر کے تم ثابت کر رہے ہو کہ صحابہ کرام جب وہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جبکہ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے جامع ترمذی میں کہ کسی نے آگے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا، انی سمیت قد احدث، مجھے پتہ چلا کہ وہ بد مذہب ہو گیا۔ یہ عبداللہ بن عمر کا نظریہ ہے۔ اور المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے اس روایت کو ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، ایک شخص نے، وہ بد مذہب ہو گیا تھا، تو آپ نے اس کو خط کا جواب نہیں دیا، وہ کہا کہ دوبارہ مجھے خط نہ لکھنا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بد مذہب کو سلام نہیں کرتے تھے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور کس روایت سے ثابت کر رہا ہے؟ اس کی زبانی جعلی روایت سے ثابت کر رہا ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی کی یہ روایت جعلی ہے۔ مرزا کے فالورز میں اگر ہمت ہے تو مرزا سے اس کا جواب لیں کہ جعلی حدیثیں پیش کر کے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ وہ بد مذہبوں کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور ان خوارج کے پیچھے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حدیث یہ ہے کہ بد مذہب کی اپنی نماز قبول نہیں ہوتی، بد عقیدہ بدعتی کی اپنی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب بدعتی کی اپنی نماز قبول نہیں ہے تو اس کے پیچھے کسی کی کیا قبول ہوگی؟ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے دلائل بحمد تعالیٰ موجود ہیں۔ تو علمی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، باقی یہ ہے کہ ہم یہ جو اقدام ہوا ہے پشاور میں اہل تشیع کی جامع مسجد میں خودکش حملے کا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ سخت مذمت کے قابل عمل ہے، اس کی کوئی بھی مسلمان تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔